خوش آمدید my listeners. I am yours narrator and I am back with episode number 9 of میری روح میں اتر ذرا by عنایا احمد. مناہل کلاس سے نکل کے لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب حمدان کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے. کیسی ہو؟ حمدان نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ جماتے ہوئے کہا تھا. ابھی تک تو ٹھیک تھی. مناہل نے منہ بگاڑ کے جواب دیا تھا. حمدان اس کے اس رویے پہ بے بسی سے ہنس دیا. اتنے شکوے؟ حمدان نے کہا تھا. میں کیوں بھلا کسی سے شکوے کرنے لگی؟ مناہل نے تپا جواب دیا تھا. خیر آپ مجھے اس قابل تو نہیں سمجھتی ہیں مگر آپ کی مدد درکار ہے مجھے. حمدان نے سرد آنکھ خارج کرتے پوچھا تھا. یوں تو مت گھوریں. دراصل ایک جاننے والی آنٹی ہیں. ان کو اپنی این جی او کے لیے ایک نرم دل اور قابل لڑکی کی ضرورت ہے. انہوں نے مجھ سے بات کی تھی تو میرے خیال میں زین شاہ کی گھٹیا ڈیل کی بجائے آپ اس جاب کو جوائن کر لیں. حمدان نے اس کو گھورنے پہ بتایا تھا. حمدان کو زیادہ ڈر اس بات کا لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ضد میں زین شاہ کی جاب والی آفر قبول نہ کر لے. اور آپ کو آخر یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہو گئی کہ میں آپ کی بات مان لوں گی؟ مناہل نے تیکھے چتنوں سے پوچھا تھا. دیکھو مناہل، چاہے تم یہ بھی آفر قبول مت کرو مگر اگر مجھے پتہ لگا نا کہ تم زین شاہ کے ہاں جاب پہ جا رہی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ. اب کہ حمدان بھڑکا تھا. کس رشتے سے آپ یہ حق جتا رہے ہیں؟ میں پہلے بھی آپ کو وارن کر چکی ہوں، اب بھی کر رہی ہوں. دور رہیں مجھ سے اور میرے معاملات سے. مناہل بھی زور دے کر بولی تھی. حق بھی اس دن حاصل ہو جائے گا جو دن میرے خدا نے مقرر کیا ہو. حمدان نے غصے سے لال ہوتے چہرے پہ دیکھتے ہوئے کہا تھا. پھر مناہل کے چیلنجنگ رویے پہ غور کرتے ہوئے وہ مصلحت آمیزہ انداز میں بولا. اوکے سوری نا، میں اس لہجے میں بالکل بات نہیں کروں گا مگر ایک ریکویسٹ ہے مناہل، اگر تمہیں یہ جاب اچھی لگے تو ضرور جانا. صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور جگہ بھی مناسب ہے بجائے کہ تم کسی اور جگہ جاؤ. حمدان نے سلجھو انداز میں کہا تھا. مناہل اب خاموش رہی. یہ رہا مسز سعیدہ کا کارڈ. آج سے 3 دن بعد ان سے مل لینا. یونیورسٹی کے بعد. خیال رکھنا اپنا. حمدان اس کی طرف کارڈ بڑھاتا بولا تو مناہل نے جھجکتے ہوئے کارڈ پکڑا تھا. حمدان آگے بڑھ گیا تھا. مناہل نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا. کبھی دل کرتا تھا کہ اس کی بولتی آنکھوں پہ یقین کر لوں مگر پھر اگلے ہی پل اسٹیٹس کا فرق آنکھ پر پٹی باندھ دیتا تھا. مناہل کو اپنی ذات بہت عزیز تھی. کل کو وہ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ مڈل کلاس نے الٹ کلاس کے لڑکے کو پھنسا لیا. وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی تھی. مناہل یونی سے جلد نکل آئی تھی. گھر پہ کال کر کے وہ بتا چکی تھی کہ وہ کسی این جی او میں انٹرویو پہ جانا چاہتی ہے. اس کے والدین صرف اس کا شوق دیکھ کے اس کو اجازت دے رہے تھے ورنہ اس کی ضروریات تو وہ پوری کر رہے تھے. یہ شہر سے دور ایک آفس تھا. آدھے گھنٹے بعد پبلک ٹرانسپورٹ میں وہاں پہنچی تھی. سنسان سا علاقہ تھا. ویسے تو یہ روڈ پہ تھا مگر روڈ کے بالکل سامنے کھیت تھے اور سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھی. وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی اندر داخل ہوئی تھی. گیٹ کیپر پڑا اونگ رہا تھا. السلام علیکم انکل. مناہل نے جھجکتے ہوئے اس کو سلام کہا تھا اور جگانا چاہا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا. سنیں انکل. اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولی تھی. اب کہ وہ ہڑبڑا اٹھا تھا. اس نے ناگواری سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا. کیا ہے لڑکی؟ اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا. وہ مسز سعیدہ سے ملنا ہے. مناہل نے ہلکی آواز میں کہا تھا. سیدھا اندر جاؤ تو سامنے آفس ہے، مل لو جا کے. اس نے کہا تھا اور واپس سونے کے انداز میں لیٹ گیا. مناہل دل میں ڈر لیے اب اندر داخل ہوئی تھی. آج کل کے حالات سے دل میں خوف سا آ گیا تھا. ایک تنگ سی راہداری تھی. جاتے دائیں ہاتھ ایک آفس تھا. مناہل نے دروازہ کھولا تھا مگر اندر کا منظر اس کو حیران کر گیا تھا. اندر مسز سعیدہ کی بجائے زین شاہ اور اس کا گروپ براجمان تھا. ارے آئیں کب سے انتظار کر رہے تھے ہم آپ کا. زین شاہ نے جیسے ہی اس کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ٹیبل سے اٹھ کے آگے بڑھا تھا. آپ یہاں؟ وہ میں یہاں مسز سعیدہ سے ملنے آئی تھی. وہ دراصل مناہل اب کے خوف زدہ ہو گئی تھی. شش مناہل ڈارلنگ، چھوڑو مسز سعیدہ کو، آج ہم سے مل لو.
زین شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا تو مناہل کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہاں ہاں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں سویٹ ہارٹ، اب کے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ 3 لڑکے پیچھے بیٹھے مناہل کا جائزہ لے رہے تھے۔ مناہل کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مناہل کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے تھے۔ او ڈارلنگ، ڈونٹ کرائی بیبی، انجوائے کرتے ہیں، زین شاہ نے پیار سے کہا تھا۔ مناہل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ چلو بوائز، روم خالی کرو، زین شاہ نے مناہل کو اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تھا، جو نکلنے کو مچل رہی تھی۔ سب کہکا لگاتے نکل گئے تھے۔ مناہل اب اس کے رحم و کرم پر آنسو بہا رہی تھی۔ مناہل کا دل شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مر جائے۔ عزت جانے سے بہتر تھا کہ جان چلی جائے۔ زین شاہ مناہل کی طرف بڑھ رہا تھا اور مناہل کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ہمدان نے مسز سعیدہ کو کال کی تھی۔ ہمدان کا دل مناہل کو وہاں اکیلے بھیج کے پریشان سا ہوا تھا، اس لیے جب مناہل نکلی اس کے کچھ دیر بعد وہ نکل پڑا تھا۔ وعلیکم السلام، جی بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، جو لڑکی تم نے بولا تھا نا، آج اس کو مت بھیجنا، میں آفس نہیں ہوں، زین آفس میں ہے، اس کی کال آئی تھی کہ آنی آج میں آپ کے آفس بیٹھ جاؤں۔ میں اس کو بولا ٹھیک ہے۔ مسز سعیدہ زین شاہ کی خالہ تھیں۔ اس خبر نے ہمدان پہ بجلیاں گرا دی تھی۔ کیا آپ کم سے کم مجھے بتا تو دیتی، میں آپ کے آفس کے باہر ہی ہوں، مگر وہ گھٹیا شخص۔ ہمدان غصے سے فون پٹکتا تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا بھاگ کے اندر گیا تھا۔ چوکیدار ابھی بھی پڑا سو رہا تھا۔ جب ہمدان راہداری میں داخل ہوا تو مناہل کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمدان کا دل پھٹنے لگا تھا، سانسیں تھم رہی تھی، وہ دیوانہ وار بھاگتا آواز کے تعاقب میں گیا تھا۔ پھولی سانس سے وہ کمرے کا دروازہ زوردار جھٹکے سے کھولتا اندر داخل ہوا تھا تو اندر کا منظر ہمدان کے غصے سے پاگل کر گیا تھا۔ مناہل کا دوپٹہ زین کے ہاتھ میں تھا اور مناہل روتی بلکتی اس سے بچتی پھر رہی تھی۔ دروازہ کھولنے پہ دونوں نے دیکھا تھا تو مناہل کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تمہاری اتنی ہمت، میں تمہیں آج جان سے مار دوں گا۔ وارن کیا تھا نا کہ دور رہنا میری مناہل سے۔ ہمدان غصے سے دہاڑتا آگے بڑھا تھا اور زین شاہ کو پیٹنے لگ گیا تھا۔ آوازیں سن کے اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ مناہل اب خود کو چھپانے کی خاطر ٹیبل کے نیچے چھپ گئی تھی۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ زین مار کھا کے ادموا ہو چکا تھا۔ اگر تم لوگ اپنی خیر چاہتے ہو تو اس کو اٹھا کے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ تم سب کے گھر والوں کو تم سب کی کرتوتوں کی ویڈیوز بھیجنا میرے لیے مشکل نہیں۔ ہمدان نے سرخ نظروں سے سب کو وارن کیا تھا۔ 2 منٹ میں کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ ہمدان نے دکھ سے آنکھیں بھیجی تھی اور مناہل کو تلاشنا چاہا تھا۔ ٹیبل کے پیچھے سے اس کو مناہل کی شرٹ نظر آئی تھی۔ ہمدان نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی اور بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، نیچے پڑا دوپٹہ اٹھایا تھا اور آگے بڑھا۔ مناہل، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، باہر آؤ، شاباش۔ ہمدان نے اس کے گرد دوپٹہ لپیٹ کے اس کو پچکارا تھا۔ بدلے میں مناہل کی ابھرنے والی سسکی ہمدان کے دل چیر گئی تھی۔ مناہل پلیز بی بریو۔ ہمدان نے اس کو کاندھے سے پکڑ کے مقابل کیا تھا۔ مناہل کی آنکھیں رونے سے لال ہو گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس کی اس حالت پہ ہمدان کا دل کٹ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھے جہاں ہمدان کے علاوہ اس کو چھونا تو دور کی بات ہے، ایک جھلک دیکھ بھی نہ سکے کوئی۔ مناہل روتے ہوئے بے ربط بول رہی تھی۔ بس چپ کر جاؤ، اس کو میں خود دیکھ لوں گا، تم خود کو پرسکون رکھو پلیز، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ مناہل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے اپنے سامنے کرتے ہوئے ہمدان نے کہا تھا، چلو اب اچھے بچوں کی طرح سامنے واش روم میں جاؤ اور اپنا حولیہ درست کر کے آؤ تاکہ ہم بات کر سکیں۔ ہمدان نے مناہل کو پچکارا تھا جبکہ مناہل کے دماغ میں کوئی اور ہی بات ابھری تھی۔ 1 منٹ، آپ یہاں کیسے بھلا؟ مناہل نے شک بھری نظروں سے ہمدان کو دیکھا تھا۔ وہ بعد میں بتاؤں گا، فی الحال، ہمدان نے کہا تھا، مگر اس کی بات کو مناہل نے کاٹ دیا تھا۔ مناہل کے حواس بیدار ہوئے تو سوال ذہن میں ابھرے۔ میرے خیال میں یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ آپ یہاں کیسے آئے اور زین شاہ کا یہاں کیا کام تھا؟ اس کو کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ مناہل نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کو کیسے پتا لگا کہ تم یہاں آئی ہو، ہمدان نے الجھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو نہیں پتا، مگر مجھے پتا چل گیا ہے۔ اف، میں کتنی بدھو ہوں،
آپ کی چال میں پھنس گئی۔ پہلے آپ نے مجھے جاب آفر کی، پھر زین شاہ کو میری یہاں موجودگی کا بتایا اور پھر یہاں آ کے آپ نے میری عزت بچانے کا ڈرامہ کیا۔ واہ واہ کیا اداکاری تھی، اور میں پاگل کیسے بھول گئی۔ آپ صرف اپنے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اتنا گر گئے کہ مجھے اس بھیڑیے کے حوالے کر دیا جو میری عزت تار تار۔ مناہل سرخ آنکھوں کے ساتھ چیخ رہی تھی مگر ہمدان کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ بس بہت ہو گئی تمہاری بکواس اور میری محبت کی توہین۔ بہت عقل مند ہو تم تو مناہل ابرار، مگر تم کو کھرے اور کھوٹے جذبوں کا فرق نہیں معلوم۔ اگر میں نے بدلہ لینا ہوتا تو اس دن تم وہاں سے واپس نہ آتی جس دن مجھے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو تم؟ ارے میں تو تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں، تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ کیسے؟ بولو، جواب دو مناہل۔ ہمدان کی گرفت مناہل کے بازو پر مضبوط تھی اور آنکھیں مناہل کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے پوچھ رہا تھا، آج تو میں اپنی محبت پہ تمہارا شک برداشت کر گیا ہوں، مگر آج کے بعد اگر ایسا ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو ٹھیک ہے پھر، آج سے میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ ہمدان قریشی بھول جائے گا کہ وہ کسی مناہل ابرار کو جانتا بھی تھا جس کا دل پتھر کا تھا۔ بس اب ہو گیا بہت، آج سے تمہاری اور میری راہیں جدا جدا، ہمدان پتھریلے لہجے میں کہتا باہر نکلا تھا، جبکہ مناہل اس کے لہجے کی سختی پہ دہل کے رہ گئی تھی۔ 2 منٹ یوں ہی گزر گئے جب آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ وہی چوکیدار اندر آیا تھا۔ آپ کو باہر وہ صاحب بلا رہے ہیں، اس نے اطلاع دی تھی، اور مناہل سنبھلی، منہ دوپٹے سے صاف کرتی اور حالت درست کرتی وہ باہر نکل آئی تھی۔ پچھلے 1.5 گھنٹے اس کی زندگی کا سخت ترین وقت تھا۔ جس دل سے وہ اندر گئی تھی اب شاید اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ سڑک پر کھڑی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا، میرون جیکٹ پہنی ہوئی تھی، سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، چہرے پہ سنجیدگی رقم تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبرو نوجوان تھا، حالانکہ مجھے معلوم ہے، مگر پھر بھی اگر مجھے کسی قابل سمجھتی ہیں تو بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو بحفاظت پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ میری جاب آفر بلکہ بقول آپ کے ڈرامہ پہ آپ یہاں آئی تھی، تو اس لحاظ سے آپ کو واپس چھوڑ کے آنے کی ذمہ داری بھی میری بنتی ہے۔ محض اور 20 منٹ مجھے برداشت کر لیں، آئندہ کوشش کروں گا کہ میری ذات کا ذکر بھی کبھی آپ کے سامنے نہ ہو، ہمدان نے سرد لہجے میں کہا، اور مناہل کی جانب کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ہمدان بری طرح ٹوٹ چکا تھا اپنے جذبوں کی تذلیل پہ۔ ہر دفعہ مناہل یوں ہی اس کے جذبوں کا قتل کرتی تھی، مگر اس بار تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ ہمدان کی پارسائی پہ شک کیا تھا، ہمدان کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس تمام وقت میں اس نے اپنی آنکھوں کو سن گلاسز سے ڈھانپا ہوا تھا، کیونکہ وہاں تو اپنے دل کی دنیا کے برباد ہونے کا ماتم بچھا ہوا تھا، مگر اس دنیا کو برباد کرنے والا بے خبر تھا۔ مناہل بیٹھی تو ہمدان گاڑی کو اڑاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ریش ڈرائیو کرتے وہ مناہل کے گھر تک آ گیا تھا۔ مناہل حیران تھی کہ اس کو مناہل کے گھر کا ایڈریس تک پتا تھا، مگر آج تک اس کو تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے بلا مقصد بات بھی نہ کرتا ہے۔ بحفاظت پہنچا چکا ہوں آپ کی منزل تک، جیسی آپ آئی تھی ویسی واپس جا رہی ہیں، خدا حافظ۔ گاڑی روکتے ہوئے ہمدان نے درشت لہجے میں کہا تھا، مگر مناہل کے دل نے اس کی آخری بات کی نفی کرنا چاہی تھی۔ مناہل اداس دل کے ساتھ دروازہ کھول کے اتری تو ہمدان اسی اسپیڈ سے گاڑی اڑا لے گیا۔ نیکسٹ سین۔ بی جان کو ہوش آ گیا تھا، مگر ڈاکٹرز نے ان کو ٹینشن سے دور رکھنے کو بولا تھا، کیونکہ ان کا بی پی بڑھ جانا تھا جس سے ان کی حالت خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ کچھ عمر کا بھی تقاضا تھا، مگر بی جان کو تو ایک پل کو سکون نہ مل رہا تھا۔ مشتبہ، میری رباب، میری شہزادی۔ بی جان کو رباب کا یوں رد کیا جانا چین نہ لینے دے رہا تھا۔ اب بھی جب مشتبہ صاحب ان سے ملنے آئے تھے تو ان کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، بی جان سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم مل کے آپ کی شہزادی کے لیے شہزادہ ڈھونڈ لیں گے۔ مشتبہ صاحب نے نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بی جان کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، مشتبہ، مجھے گلریز ملک کے بیٹے شہروز کے نکاح سے پہلے اپنی رباب کو رخصت کرنا ہے، تاکہ میں اس کو دکھا سکوں کہ میری پوتی ارزاں نہیں ہے۔ اگر اس نے ٹھکرا دیا تو اس کی یہ بدقسمتی ہے۔ مجھے اس ہفتے ہی رباب کو رخصت کرنا ہے، ورنہ پوری
برادری ہنسے گی، میری بچی کو کم سمجھے گی، سو باتیں بنائیں گے کہ نہ جانے جواب کی کیا وجہ تھی۔ بی جان بضد تھی۔ مشتبہ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ان کو سمجھائیں۔ بی جان وہ سب بھی ٹھیک ہے، اب جلدی سے گھر آ جائیں، ٹھیک ہو کے پھر دیکھتے ہیں، اب آرام کریں، زیادہ بولیں مت۔ مشتبہ صاحب نے ان کی پیشانی پہ بوسہ لیا تھا۔ نہیں مشتبہ، مجھے بہلاؤ مت، میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بی جان رنجیدہ ہوئی تھی۔ ایسی باتیں مت کیا کریں بی جان، میں پہلے ہی پریشان ہوں، آپ دعا کریں بس خدا سے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مشتبہ صاحب اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ سین چینج۔ یہ ایک تنگ و تاریک گلی میں رات کا منظر تھا۔ سامنے ایک بوسیدہ سا گھر بنا ہوا تھا جس میں ایک اکلوتا کمرہ تھا اور ساتھ ایک چند فٹ پہ مشتمل واش روم تھا جس پہ چھت کے نام پہ اس کو چند لکڑیوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ ایک لکڑی کا پرانا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ چھوٹے سے صحن سے گزر کے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، جہاں سے بلب کی پیلی روشنی دروازے کے نیچے بنی جگہ سے باہر آ رہی تھی، ساتھ ہی کسی نسوانی چیخ کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ بلیک ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا اور ایک زوردار کک سے سامنے دروازے کو ٹھوکر ماری تھی جس سے دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اندر کا منظر کچھ یوں تھا۔ لڑکی کے منہ پہ سرہانہ رکھا ہوا تھا اور گلے میں کپڑے کا پھندا تھا۔ وہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ چارپائی سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ وہ اس کی حالت پہ آنکھیں بھیجتا آگے بڑھا اور دائیں بائیں کھڑے اس لڑکے کے باپ اور بھائی پہ جھپٹا، جو کہنے کو تو اس کے محافظ تھے مگر آج خود اس کو جان سے مارنے کے در پہ تھے۔ تم جیسے مردوں کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ کہتا ہوا ان پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ اب وہ دونوں اس کے رحم و کرم پر گرے مار کھا رہے تھے۔ تم مجھے ملک کے آدمی لگ رہے ہو، دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، جاؤ یہاں سے، آج اس لڑکی کو جان سے ختم کر لینے دو ورنہ وہ شاہ ہم لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ ہم غریب آدمی ہیں، رحم کرو۔ بوڑھا آدمی اب سسکا تھا۔ اب اس کا اٹھا ہوا ہاتھ رکا اور اس بوڑھے کو ہاتھ بڑھا کے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ اپنی جان کی خاطر اپنی بے بس معصوم بچی کو جان لے رہے ہو، اس کا بھلا کیا قصور اس سب میں؟ وہ تو خود ان ظالموں کی بھیٹ چڑھی ہے، اب جب کہ وہ ان کے خلاف بیان دینے لگی ہے تو تم لوگ اس کو ہی ختم کر رہے ہو۔ وہ ماسک پہنے ہوئے ہی چیخا تھا۔ تو کیا کریں ہم پھر؟ میں ایک ٹھیلا لگاتا ہوں تاکہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں، مگر جس دن سے شاہوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ سریا ان کے خلاف کورٹ میں جا کے بیان دے گی، اس دن اس کا بیٹا آیا اور میرا ٹھیلا تباہ کر گیا۔ اور یہ دیکھو میرے جسم پہ نشان زخم کے، اور یہ دیکھو میرے بیٹے کو بھی پیٹا ہے، اس کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ہم غریب لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بوڑھا آدمی بولا تھا، مرد بن کے حالات کا مقابلہ کرو، یوں کسی کی جان لینے کا کیا حق ہے تم لوگوں کو؟ آئندہ مجھے اگر اس کی آس پاس بھی نظر آئے تو اس سے پہلے تم دونوں باپ بیٹا جان سے جاؤ گے۔ اٹھاؤ اس لڑکی کو عزت سے اور گاڑی میں ڈالو۔ وہ بولا تھا اور غصے سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ملک صاحب کو اس کے بندوں نے اطلاع دے دی تھی کہ جس جگہ پر شریعہ کو رکھا گیا تھا وہ اب وہاں نہ تھی۔ ارتضیٰ کے اندازے کے مطابق اس کو اس کے بھائی اور باپ کے علاوہ کوئی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں کو ان کے ٹھکانے کا پتہ تھا، کیونکہ جب وہ اس کو چھوڑ کے گئے تھے تب ہی وہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بس ملک صاحب کی باتوں میں آ کے چھوڑ تو گئے تھے، مگر جب شاہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا تو شریعہ کو لے گئے۔ اب اس کو جان سے مار کے قصہ ہی ختم کرنا چاہتے تھے، مگر ارتضیٰ اور ملک صاحب جب بندوں نے وقت پہ پہنچ کے اس کو بچا لیا تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، اس دفعہ پھر تم نے بہت مدد کی ہے میری، مشتبہ صاحب نے ارتضیٰ کو کہا تھا۔ بی جان ابھی ہاسپٹل ہی تھی، ڈاکٹرز نے ڈسچارج کیا تھا مگر اچانک ہی ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، پھر ان کو اندر آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ بی پی کبھی لو ہو جاتا تو کبھی ہائی۔ ارے انکل شرمندہ مت کریں یوں کہہ کے آپ۔ عارف کا فون آیا تھا، وہ پوچھ رہا تھا بی جان کا کافی پریشان تھا۔ میں اس کو تسلی تو دی کہ وہ پریشان نہ ہو، صرف آپ کی قسم کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ رہا، ورنہ بہت مجبور بیٹھا ہے وہاں، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ اندازہ ہے مجھے کہ وہ پریشان ہوگا، مگر ارتضیٰ
میں مجبور ہوں اور خوفزدہ بھی، اس کی حفاظت کی خاطر اس کو نہیں بلا رہا یہاں، باپ ہونا کیا کروں؟ مشتبہ صاحب نے تھکے انداز میں کہا تھا۔ فکر نہ کریں آپ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس ذرا سی آزمائش پڑی ہے، صبر کا اجر دے گی خدا کی ذات۔ ارتضیٰ نے ملک صاحب کو دلاسا دیا تھا۔ وہ ارتضیٰ، تم سے ایک بات کرنی تھی، مشتبہ ملک نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ جی بالکل بولیں۔ ارتضیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں پتا تو ہے بیٹا کہ رباب بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا گیا ہے، اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہ تھی تم سے۔ بی جان کا اس بات پہ اصرار ہے کہ وہ اس ہفتے کے اندر اندر رباب کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ کافی رشتے دیکھ چکا ہوں مگر سب کی طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے مگر دشمنی۔ عجیب دوراہے پہ آن کھڑا ہو گیا ہوں میں، مشتبہ صاحب نے شکست لہجے میں کہا اور چپ ہو گئے۔ انکل حوصلہ کریں، سب اچھا اچھا ہو جائے گا۔ ارتضیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں تسلی دے ملک صاحب کو۔ اب ایک پرپوزل آیا ہے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ MNA وقار عباس کا بیٹا ہے۔ رباب بی جان کی ضد اور حالات کے پیش نظر ہاں کر چکی ہے۔ بی جان کو ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا حالات ہیں، کیونکہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کوئی ٹینشن لے سکیں۔ وہ لوگ کل رباب کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تم اس لڑکے کے بارے میں پوچھ تاچھ کر لو۔ ملک صاحب کی بات پہ ارتضیٰ کے اعصاب تن گئے تھے، کیونکہ MNA کے لڑکے کے بارے میں وہ بخوبی واقف تھا۔ جی بہتر، ارتضیٰ نے ملک صاحب کو مزید پریشانی سے بچانے کی خاطر کہا تھا، مگر اس کا دماغ کچھ پلان بن رہا تھا۔ رباب بی جان کے پاس تھی۔ ارتضیٰ بھی جلا بھنا ہاسپٹل پہنچا تھا تاکہ رباب بی بی کے مزاج درست کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتا، رباب کسی کان سے باہر نکلتی نظر آئی تو اس کو جا لیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ارتضیٰ نے سلام دعا کے بغیر کڑے تیوروں سے اس سے استفسار کیا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور ویسے بھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا سن رہے ہیں، کیونکہ آپ کے کان ہیں۔ مجھے بھلا کیسے پتہ ہوگا؟ رباب کی طرف سے تسلی بھرا جواب موصول ہوا تھا۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، زندگی مذاق نہیں ہے۔ ارتضیٰ جھنجھلایا تھا۔ میری سنجیدگی آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے، رباب اترائی۔ اتنی تم مس ورلڈ نہ بنو، ارتضیٰ نے گھورا تھا۔ وہ تو میں ہوں، بننے کی مجھے بھلا کیا ضرورت ہے؟ رباب کو اس کے مزاج کی سمجھ نہیں آتی۔ بھلا اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں کام کی بات کر لی جائے۔ آپ کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس ابھی، ارتضیٰ تنزیہ کہا تھا، جس پہ رباب بھپری تھی۔ آپ، رباب چلائی، صبح MNA کے بیٹے کے لیے اس کے گھر والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، تو اس لڑکے کے کردار اور چال چلن کا بھی تمہیں بخوبی علم ہوگا، تو اس ہاں کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ارتضیٰ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ پہلی بات، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ دوسری بات، میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ اور آخری اور تیسری بات، میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ رباب نے بھی دو بدو کہا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کو گھورا تھا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں رباب، مجھے جواب چاہیے، ارتضیٰ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ رباب کو بھی غصہ آیا۔ تو سن لیں، مجھے یہ فیصلہ ہر حال میں لینا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، مجھے بس اپنی بی جان کی جان عزیز ہے۔ رباب کی آواز روند گئی۔ ارتضیٰ کو بھی بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ کہاں وہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی اور اب کیسے خود کی زندگی کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ دیکھو رباب، میں سمجھ سکتا ہوں مگر یہ کوئی حل تو نہ ہوا۔ ہم بی جان کو کچھ وقت کے لیے بہلا سکتے ہیں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے اسے سمجھانے کی خاطر اپنا لہجہ نرم بنایا تھا۔ اس پل اس کا دل عجیب سا احساس لیے اس لڑکی کے سامنے کھڑا۔ رباب کامنی سی لڑکی جو شکستہ سے انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی حل نہیں ہے، اب بات کھلی ہے تو پوری سن لیں۔ اب تک کئی پرپوزل آ چکے ہیں، سب کے سامنے میں سچ سنور کے گئی ہوں، مگر مجھے رد کیا گیا کیونکہ میرے باپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جو ان سمیت ہم سب کا ناکردہ جرم بن گیا ہے۔ تو اب میرے خیال میں ہم اور MNA کے بگڑے ہوئے لڑکے کا جوڑ بالکل ٹھیک ہے لوگوں کی نظر میں، رباب نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک تکلیف تھی جو ارتضیٰ کو محسوس ہو رہی تھی۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ کو اگر میرے بابا نے اس معاملے میں آنے کا بولا ہے تو مت آئیں، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، خدا حافظ۔
رباب کہتے ارتضیٰ کے پاس سے گزر گئی تھی۔ ارتضیٰ کو ایک عجیب سا احساس بے چین کر گیا تھا۔ وہ رنجیدہ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اگر میں آج تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ اپنی ماں کی جگہ رکھ کے مجھے میری بات سننا۔ ارتضیٰ اس آواز کے تعاقب میں پیچھے مڑا تھا تو شہرش بیگم کا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے ارتضیٰ کے چہرے اور لہجے کا اتار چڑھاؤ سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی۔ جی، جو میرے اختیار میں ہوگا میں کروں گا، ارتضیٰ نے ایک نظر شہرش بیگم کو دیکھ کر کہا تھا، جو ایسے لگ رہا تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہوں۔ رباب کو اپنا لو، شہرش نے کہا تھا، مگر ان الفاظ نے ارتضیٰ پر بم پھوڑا تھا۔ وہ بے یقین سے شہرش بیگم کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں نمی لیے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ ارباز واپس جا چکا تھا۔ عناب بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، مگر اب آفس نہیں جا رہی تھی۔ ادھر عارف کچھ بی جان کی وجہ سے ٹینشن میں تھا، کچھ عناب سے اس دن والی منہ ماری کی وجہ سے وہ جھنجھلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آج کل وہ انتہائی غصے میں رہتا تھا اور اس کے غصے کا اثر سارا آفس ہو رہا تھا۔ دیبا ساری رپورٹ عناب کو آفس سے واپسی پر دیتی تھی کہ آج کس کس کی درگت بنی باس کے ہاتھ۔ ابھی بھی عناب ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی تھی، مگر ذہن کہیں اور ہی تھا۔ جب اس کا موبائل بج اٹھا، اس نے دیکھے بغیر فون کان سے لگایا تھا تو آواز پہ اچھل پڑی۔ السلام علیکم محترمہ، اگر آپ بھول گئی ہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ آپ ایک نوکری کر رہی ہیں۔ پچھلا پورا ماہ آپ چھٹیوں میں گزار چکی ہیں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنی مصروف روٹین سے وقت نکال کے آفس تشریف لے آئیں۔ عارف نے بھگو کے لفظوں کے تیر اچھالے تھے۔ عناب محض پیج و تاب کھا کے رہ گئی تھی۔ اب جواب بھی دیں گی محترمہ کہ نہیں؟ باقیوں کے ساتھ تو بہت خوشگوار مزاج ہوتے ہیں آپ کے۔ ایک اور طنز آیا تھا عارف کی طرف سے۔ آپ موقع دیں گے تو میں کچھ بولوں گی نا؟ عناب منمنائی۔ دوسری طرف عارف اش کر اٹھا اس کے جواب پہ۔ جی، اب میں منتظر ہوں آپ کے جواب کا، بولیں۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد عارف بولا، پہلی بات تو یہ کہ 1 ماہ نہیں، صرف 1.5 ہفتہ، اور مجھے اپنے فرائض بھولے نہیں، اچھے سے یاد ہیں۔ میں جلدی آفس آ جاؤں گی۔ عناب نے دبی آواز میں جواب دیا تھا، چلیں یہ تو آپ کا احسان ہوا جو آپ کو یاد ہے۔ عارف نے کہا، آج کل وہ خود بھی اپنے مزاج کے بدلتے رنگوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس میں اتنی بری طرح بات کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ آپ کا آفس ہے، اگر دل کرے تو نکال دیں آپ۔ اور ویسے بھی اس دن خود ہی بکے ڈسٹ بن میں پھینک کے گئے تھے اور کارڈ بھی پھاڑ کے پھینک گئے تھے۔ عناب نے حوصلہ کر کے بالآخر بول ہی دیا، بری طرح بات، وہ بھی میں؟ ہرگز نہیں محترمہ، شاید آپ کو اپنا رویہ بھول گیا ہے، تبھی مجھ سے کہہ رہی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھیجے گئے پھولوں کا حال ملاحظہ کر چکا ہوں، کیسے وہ پھینکے گئے تھے۔ اب اتنا تو میرا بھی بنتا تھا نا۔ عارف آج سارے حساب کتاب کے موڈ میں تھا۔ میری بات کا تو آپ نے یقین کرنا نہیں ہے نا؟ عناب نے جھٹ سے کہا تھا۔ تم نے یقین دلایا ہی کب ہے بھلا؟ عارف نے اس کے ہی لہجے میں کہا تھا۔ آپ خود سے ہی باتیں فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہی سچ سمجھ کے اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ خیر، میں کل سے آفس آ جاؤں گی تو اب آپ کو جو بلا وجہ ڈانٹنے کے لیے فون کرنے کی زحمت اٹھانی پڑی ہے، کل سے وہ نہیں ہوگی۔ آپ براہ راست ڈانٹ سکتے ہیں۔ عناب نے اس دن والی آفس میں ڈانٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ عارف کو عناب کی بات بری طرح چبھی تھی۔ عناب، عارف نے اس کو بے اختیار ٹوکا تھا۔ دیکھو عناب، کل سے آفس آؤ، گھر میں فارغ رہ کے تمہارا دماغ پہ چربی چڑھ گئی ہے۔ کل ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔ عارف نے کہتے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ اپنی آواز میں سختی کا اندازہ ہوا تو ہونٹ بھینچ لیے اور اپنی 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا تھا اور گہری سانس لے کے خود کو نارمل کیا تھا۔ یہ لڑکی عارف کے لیے عجیب مسائل کھڑے کر رہی تھی، مگر وہ مسائل اس کی ذات تھی۔ وہ پچھلے دنوں سے بی جان اور عناب دونوں کی وجہ سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ ایک بے چینی نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہمدان اور مناہل کا یونی میں آمنا سامنا نہ ہوا تھا اور نہ ہی ہمدان ایسا چاہ رہا تھا۔ اس بار مناہل نے اس کی محبت کو گالی دی تھی، وہ اسے کسی صورت قبول نہ تھی۔ ہمدان نے اس کو دل سے چاہا تھا، مگر مناہل کی آنکھوں پر بندھی شک کی پٹی سے سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اب بھی وہ ماہم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زین شاہ آج یونی نہیں آیا تھا۔ اب وہ ماہم پہ برس رہا تھا۔ آخر اس زین شاہ کو پتہ کیسے چلا کہ مناہل ادھر گئی تھی؟ ہمدان نے غصیلے آواز میں کہا تھا، مجھے بھلا کیا پتہ ہوگا؟ ماہم منمنائی تھی۔ وہ ہمدان کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ مسز سعیدہ کے کہنے پہ میں صرف اس زین کو معاف کیا ہے،
ورنہ اس کا وہ حال کرتا کہ وہ دیکھتا رہ جاتا۔ ہمدان کسی بھوکے شیر کی طرح گھرایا تھا۔ آخر تم اس مناہل جیسی لڑکی کے لیے کیوں پرائی لڑائی میں کود رہے ہو؟ مناہل ماہم چڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا مناہل جیسی لڑکی سے؟ ہاں، ہمدان نے اب کے ماہم کو آڑے ہاتھ لیا تھا۔ مطلب کیا؟ سیدھی سی بات ہے، وہ 2 ٹکے کی مڈل کلاس مناہل ہی کیوں ہر وقت تمہارے حواسوں پہ سوار رہنے لگ گئی ہے؟ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں؟ وہ 2 ٹکے ماہم اب غصے سے بولی، مگر ہمدان کے غصے نے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ خبردار، اگر تم نے مناہل کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری دوست ہو۔ اس میں ایسا کیا ہے کیا نہیں، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے اگر مناہل کے لیے کچھ برا سنوں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ ہمدان نے ماہم کا سختی سے جکڑا بازو چھوڑا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ ماہم ہکی بکی اس کا یہ روپ دیکھ کے مناہل سے اور بدظن ہو گئی تھی۔ دیکھ لوں گی میں اس مناہل کو بھی، بڑی بنی پھرتی ہے نا ہمدان، تم نے مناہل کو مجھ پہ فوقیت دے کے اچھا نہیں کیا۔ ماہم بڑبڑائی تھی اور اس کی آنکھوں سے بدلے کی آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ نیکسٹ سین۔ اس بات پہ پہلے تو سب بھونچلا گئے تھے، مگر پھر سب خوشی خوشی تیاریوں میں جٹ گئے تھے۔ ارتضیٰ کی والدہ ملک ہاؤس رباب کا ہاتھ مانگنے جا پہنچی تھی تو بی جان بھی اٹھی تھی جیسے اسی ہفتے کو دونوں کا نکاح اور رخصتی طے ہوئی تھی۔ رباب کا تو مانو برا حال ہو گیا تھا، سب کو سمجھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا، مگر سب اس کو پیار بھری ڈانٹ سنا کے خاموش کروا دیتے تھے تو رباب نے بھی چپی سادھ لی تھی۔ عارف کو یہ خبر سننے کو ملی تو جہاں اس کو خوشی ہوئی وہیں اس کو بہن کی رخصتی میں شامل نہ ہونے کا غم بھی تھا، مگر ارتضیٰ جیسا انسان اس کی بہن کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا جس پہ وہ جتنا خوش ہوتا اتنا کم تھا۔ رباب، اس منحوس موبائل کو چھوڑ دو اپنے ہاتھ سے ورنہ میں اس کو آگ لگا دوں گی۔ کیا گھسی رہتی ہو ہر وقت اس میں؟ شادی ہے تمہاری اور خود کا حال دیکھ لو ذرا۔ بی جان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، بلکہ وہ خود بضد تھی کہ ان کو گھر جانا ہے۔ اب پوتی کے سرہانے بیٹھی ہوئی اس کو لتاڑ رہی تھی، جو اپنی شادی کے لیے نکالے جانے والے زیورات پہ نظر ڈالنا گوارا نہ کر رہی تھی۔ شادی کے دوسرے دن کے لیے جوڑا ہی دیکھ رہی ہوں جو آپ کے داماد جی لے کے دیں گے مجھے۔ ڈیزائنر جوڑا ہے، پورے 10 لاکھ کا۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا شادی کا، کرے ذرا اب شادی۔ رول نمبر 22 سے رباب نے جلے بھنے انداز میں کہا تھا۔ باولی ہو گئی ہو تم، اتنا مہنگا جوڑا ہم نے کیا کرنا ہے بھلا؟ چند گھنٹے کی خاطر تو پہننا ہے۔ توبہ توبہ، یہ آج کل کی نسل کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ خبردار، اگر تم نے میرے بھولے بھالے بچے سے ایسی الٹی سیدھی فرمائش بھی کی تو۔ بی جان نے فٹ سے رباب کو کہا تھا۔ کہہ تو یوں رہی ہیں جیسے آپ کا بھولا بھالا بچہ میرے لیے واقعی ہی خرید کے لا دیں گے۔ فکر نہ کریں، وہ بھی ارتضیٰ حیدر ہیں خیر سے، رباب نے ناگواری سے کہا تھا۔ ارے لڑکی، اپنا لب و لہجہ درست کر لو ذرا تم، ہونے والا مجازی خدا ہے وہ تمہارا۔ بی جان نے رباب کو ڈپٹا تھا۔ بی جان کہاں گئی آپ کی وہ باتیں کہ میری شہزادی کے لیے شہزادہ آئے گا؟ کہاں سے شہزادہ ہے وہ بھلا؟ وہ صرف باتیں تھیں کہ آپ کی؟ رباب اب کے روحانسی ہوئی تھی۔ بی جان مسکرا اٹھی۔ میری جان، تو وہ شہزادہ ہی ہے، شہزادوں کسی آن بان ہے ارتضیٰ کی، تابعدار، فرما بردار اور عزت کرنے والا بچہ ہے، ہر وصف موجود ہے اس میں۔ خدا نے ارتضیٰ کے روپ میں شہزادہ ہی بھیجا ہے میری شہزادی کے لیے۔ بی جان نے رباب کا چہرہ ایک ہاتھ سے بلند کر کے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی دونوں کے۔ گھر کے دہلیز پار کرنا آسان تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنا جگر گوشہ پال پوس کے کسی اور کے حوالے کرنا آسان ہوتا ہے۔ رباب کو ماحول کی سنجیدگی کا احساس ہوا تھا تو بولی تھی۔ ہاں، اور جب بولتے ہیں تو منہ سے شہد کی جگہ زہر ٹپکتا ہے۔ جلاد اور ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آپ کے شہزادے صاحب، 20 لگتے ہیں پورے، رباب نے کہا تھا۔ السلام علیکم بی جان۔ ارتضیٰ کی روبدار آواز رباب کے کانوں میں پڑی تھی تو ہمیشہ کی طرح آج بھی غلط موقع پہ بولنے پہ رباب نے خود کو 1000 بار لتاڑا تھا۔ ارتضیٰ صاحب اندر آتے ہوئے یقیناً اپنی ہونے والی جوزہ کی گفتگو سے مستفید ہو چکے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ آؤ آؤ، ابھی تمہاری ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ بی جان نے ارتضیٰ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی بی جان، سن چکا ہوں میں، ارتضیٰ نے کہا تھا تو رباب جو ہلکے پھلکے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی
बालों को भी बेध्यानी से बांधा गया था। बेइख्तियार अपना सर घुटनों में रख के मुंह छुपा गई थी। तभी बीजान के पास पड़ा फ़ोन बजा तो वो उधर मुतवज्जा हो गई। इर्तिज़ा हाथ में पकड़े शॉपर बैग रखने झुका तो बोला था, अगर मुंह खोलने से पहले सोच लिया जाए रोल नंबर 22 तो यूं मुंह छुपाना ना पड़े। इर्तिज़ा का कांधा रबाब के कांधे से मिस हुआ और आवाज़ कानों से टकराई तो वो लरज़ उठी थी मगर सर ना उठाया। ये इंसान शादी के बाद भी मुझे रोल नंबर 22 ही कह के मुखातिब करेगा क्या? रबाब ने बेइख्तियार सोचा, फिर खुद को लताड़ा था इस सोच पे। तभी किचन से निकलती हमीदा और बिल्किस बेगम की नज़र इर्तिज़ा पे पड़ी थी तो बिल्किस बेगम मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई थी। इर्तिज़ा ने सलाम किया था। अरे बैठो बेटा, खड़े क्यों हूँ? बिल्किस बेगम ने कहा था। साथ ही खूंखार नज़रों से रबाब को घूरा था जिसको मेहमान नवाजी के अलिफ बे भी ना पता थी। खुद रिलैक्स सी घुटनों में सर दिए बैठी थी और वो सर पे खड़ा था। जी आंटी, इर्तिज़ा ने कहा और साथ ही सामने बैठ गया। अरे हमारी रबाब बीबी को शर्म आ रही है अपने होने वाले मियाँ से। देखो तो सही ज़रा कैसे मुंह छुपा के बैठी है। और इर्तिज़ा, बताओ आप मुलाकात के बहाने से आए हैं क्या? हमीदा ने हंसते हुए दोनों से कहा था। इर्तिज़ा अपनी जगह खजल हो गया था तो रबाब ने उस शर्म वाले इल्ज़ाम पे बेइख्तियार सर उठाया। हमीदा भी, मुझे क्यों शर्म आनी है भला? मैं क्यों शर्माने लगी? रबाब ने तड़क के कहा था। साथ ही नज़र इर्तिज़ा पे पड़ी जो रबाब के चेहरे पे आने वाली सुर्खी मुलाहिजा कर रहा था। क्यों, तुम बेशर्म हो क्या? हमारे ज़माने में तो लड़कियां अपने सास ससुर से शर्मा शर्मा के दोहरी हो जाती थी और एक इसको देख लो कैसे दीदे फाड़ फाड़ के अपने होने वाले मियाँ को देख रही है। नज़र लगानी है क्या? बीजान ने भी लुकमा दिया था। सब हंस दिए थे सिवाय रबाब और इर्तिज़ा के। रबाब गुस्से से वॉक आउट कर गई थी। दरअसल आंटी, मुझे अंकल से कुछ काम था इसीलिए आया हूँ, तो मामा ने आते वक्त ये कुछ चीज़ें भेज दी थी। इर्तिज़ा ने अपने आने का वजह बताई थी। अरे अरे, जब मर्जी आओ बेटा, हम लोग तो यूं ही मजाक कर रहे थे, तुम्हारा अपना घर है। बिल्किस बेगम ने इर्तिज़ा की वजाहत पे कहा था तो इर्तिज़ा होले से हंसने लगा था। नेक्स्ट सीन। अनाब आज पूरे 2 हफ्तों के बाद ऑफिस आ गई थी। यहाँ जिंदगी रवा दवा थी, हर कोई मशरूफ था। कोई कंप्यूटर पे खटर पटर कर रहा था तो कोई फाइल उठाए भाग रहा था, कोई फ़ोन पे किसी को डांटता हुआ हिदायत जारी कर रहा था। गर्ज ये कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ था। इनाब एक बार तो ये सब देख के चकरा गई थी जैसे पहली बार ऑफिस आई थी, मगर फिर पीछे से आती दीबा ने उसको कोहनी मार के हाजिर किया था और उसके लिए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई थी। अभी वो लोग कैबिन में आए काम देख ही रहे थे जब दरवाज़ा खोला तो जरियान हंसता मुस्कुराता फूलों का गुलदस्ता लेके अंदर आन पहुंचा था। खुश आमदीद, मरहबा प्रिंसेस, जरियान ने आगे झुकते हुए खुशगवार लहजे में कहा था। दीपा समेत इनाब मुस्कुरा उठी थी। शुक्रिया जरियान, बस करो, अब क्या पूरी दुकान खोलोगे मेरे लिए फूलों की? अनाब ने शर्मिंदा होते हुए कहा था। उफ, तुम्हारे लिए तो फूलों की दुकान भी हाजिर है जनाब, जरियान ने अनाब को देखते हुए कहा था। बाय द वे, फूल बहुत खूबसूरत है, इनाब ने फूलों पे हाथ फेरते हुए कहा था। ये मंजर कैबिन के इस पार किसी ने देखा तो शदीद नागवार गुजरा था। अगले पल ही वो दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। सबने आने वाले के जारहाना अंदाज को देखा था। ये ऑफिस है, मतलब के काम की जगह। यहाँ गपशप सिर्फ लंच ब्रेक में ही की जाती है मेरे ख्याल में, मगर यहाँ तो सरेआम बेतकल्लुफ़ी की मुजाहिरे हो रहे हैं, आरिफ ने तर्श लहजे में कहा था और नज़र सर झुकाए खड़ी अनाब पर गाड़ी थी। उसके हाथ में पकड़े फूल ही आरिफ को गुस्सा दिलाने की वजह बने थे। जरियान, आपको ऑफिस ज्वाइन किए बहुत कम अरसा हुआ है तो अपनी तवज्जो काम पे रखें, आपके लिए बेहतर होगा। और दीबा, आपके पास आधा घंटा है, मुझे अल-अमरा की फ़ाइल पहुंच जाए। मिस अनाब, आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाएं। आरिफ ने तीनों को बारी बारी हुक्मनामा जारी किया था और जैसे आंधी तूफान बना आया था वैसे ही निकल गया था। गुस्से से ऑफिस का दरवाज़ा खोल के दाखिल हुआ, टाई की नोट ढीली की और पास पड़ा पानी का गिलास मुंह को लगाया था। हाथ मार के ग्लोब को साइड पे रखा था और पास पड़ा लैपटॉप बैग से निकाल के सामने टेबल पे पटकने के से अंदाज में रखा था और कुर्सी पे बैठ के उसको ऑन करने लगा था। चेहरे पे इस वक्त तनाव था, लब भींचे हुए थे। एक सेकंड के लिए घड़ी पे वक्त देखा, या वहशत, और वो बड़बड़ाया था।
तभी दरवाज़ा धकेल के इनाब अंदर दाखिल होने के लिए इजाज़त लेने के लिए मुंह खोल ही रही थी जब आरिफ ने शदीद गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा था, व्हाट दी हेल, और सख्ती से इनाब को घूरा और बोला था कि इजाज़त तलब करती हुई इनाब के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। कम मिस इनाब जमशेद। आरिफ के लफ्ज़ सुन के इनाब मुंह बंद करती अंदर दाखिल हुई थी। पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया मिस इनाब जमशेद, आपने हमें इस काबिल जाना और यहाँ तशरीफ़ लाई। अब रिश्तेदारियाँ निभाने से वक्त निकाल के कुछ वक्त ऑफिस के काम में भी लगा दें। आरिफ ने लफ्ज़ चबा के अदा किए थे। आवाज़ बुलंद थी। इधर आरिफ की आवाज़ बुलंद हुई और इनाब ने सर उठा के आरिफ का गुस्सीला रूप देखा तो उसकी आंखों में नन्हे कतरे चमक उठे। आरिफ ने भी इनाब को देखा तो अपनी आवाज़ और रवैये पे बेइख्तियार खुद को कोस डाला था। ग्लास में पानी डाल के इनाब की तरफ बढ़ाया और खुद को पुरसुकून करने के लिए लंबी सांस ली थी। इनाब ने ग्लास को छुआ तक न था, सर झुका हुआ था जब आरिफ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, पानी पियो इनाब। आरिफ ने कहा तो इनाब ने डरते हुए बिना एक पल की ताखीर किए ग्लास उठा के मुंह से लगाया था। आरिफ उसके तासुरात देख रहा था। कितना डर गई थी वो उससे पहले कि वो एक घूंट में सारा पानी पी लेती। आरिफ ने हाथ बढ़ा के इनाब से ग्लास झपटा था जिस पे उसकी गिरफ्त मजबूत थी, जिसका मतलब था कि इनाब को पानी की तलब नहीं थी, सिर्फ आरिफ के डर की वजह से पी रही थी। आरिफ ने उसको कभी खुद से डराना न चाहा था। उसके डर पे अब आरिफ ने ज़ेर लब खुद को गाली से नवाजा था और टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल के इनाब की तरफ बढ़ाया था। रिलैक्स इनाब, मेरी तरफ देखो, मैं एक इंसान ही हूँ, तुम्हारी तरह का ही, कोई खूंखार नहीं हूँ जो तुम्हें यूं डर हो रहा है, प्लीज़ रिलैक्स। आरिफ का लहजा अब शहद जैसा मीठा और नरम था। कैसी तबीयत है अब? अगर तुम चाहो तो कुछ देर और रेस्ट कर सकती हो। आरिफ ने खुद पे कंट्रोल करती इनाब का ध्यान बटाने को बोला था जो तड़प के उसकी बात के जवाब में बोली, ताकि आप फिर फ़ोन करके मुझे मेरी कोताही का एहसास दिलाए और तंज के तीर उछाले। आप खामोखा मुझ पे गुस्सा क्यों करने लग जाते हैं, फिर पूछते हैं कि डरती क्यों हो? मैं कौन सा खूंखार हूँ तो और क्या है फिर? इनाब उसके नम पड़ने पे गोया हुई थी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं खूंखार हूँ? आरिफ ने पूछा था। ये तो नहीं कहा मैंने, बस आपको गुस्सा करने का मौका चाहिए होता है, इनाब ने कहा था। हाँ तो तुम मुझे गुस्सा करने का मौका क्यों देती हो? पहले वो फूलों वाली बात और ऊपर से मेरे तोहफे की बेकदरी। जरियान के फूल तो बहुत पसंद आते हैं। आरिफ को फिर याद आ गया था। इनाब को गुस्सा आया। हाँ, क्योंकि उसके फ्लावर्स में चॉइस बेहतर है। इनाब को भी गुस्सा आया तो मुंह में आया वो बोल दिया, जिंदगी में प्यार और तवज्जो उसको पिछले 5-6 माह में नसीब हुई थी, वो आज से पहले ना मिली थी। दीपा जैसी दोस्त भी एक तोहफा थी जो हर वक्त इनाब की ट्यूनिंग में लगी रहती थी, इसीलिए अब वो पहले से पुरएतमाद हो गई थी। कुछ अरबाज ने उसकी ब्रेन वॉशिंग में सारा वक्त गुजारा था। उफ खुदाया, तुम मुझे कह रही हो कि फूलों में मेरा टेस्ट अच्छा नहीं है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो सबसे महंगे फूल थे दुबई के? आरिफ को सदमा ही लग गया था। इनाब की बात पे वो चीखा था जो उसकी कई हजार दरम के फूलों को रद्द कर गई थी। जिस दिन आप चीज़ों या तोहफों को दौलत के तराजू में तोलना छोड़ देंगे तो यकीन जाने खुद आपको एहसास हो जाएगा कि कौन सी चीज़ दूसरों को खुशी दे सकती है। इनाब ने चिढ़कर कहा था, मिस इनाब जमशेद, मैं जब भी किसी को कुछ देता हूँ वो पेश कीमती और अनोखी चीज़ होती है, मगर ये बात आपकी सोच से बलातर है। आरिफ ने उस सर फेरी को देखते हुए कहा था। इनाब को उसकी खुद पसंदी भाई न थी। कभी कभी ना मुझे लगता है कि आप भी हमारे गांव वाले मलिकों में से ही हैं। इनाब ने नाक चढ़ाते हुए कहा था, फॉर गॉड सेक, अब तुम अपना मलिकनामा ना शुरू कर देना। आरिफ का मूड अब खराब हो चुका था। अब आप जा सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेरा मूड खराब करने के लिए, आरिफ ने कहा था। इनाब आज़ादी का परवाना मिलते ही उठ गई थी। तभी हम्माद अंदर दाखिल हुआ था। हम्माद, सारे ऑफिस की सफाई करवा दो दोबारा। मुझे अपने ऑफिस में कोई फूल नजर ना आए, वरना मैं खुद उठा के डस्टबिन में फेंक दूंगा, आरिफ ने इनाब को सुनाते हुए कहा था। दरवाज़ा खोलती हुई इनाब का मुंह ओ की शेप में खुला रह गया था। मिस इनाब, अब क्यों सख्ता तारी हो गया है? गो बैक टू वर्क, आरिफ ने इनाब की हालत मुलाहिजा करते हुए कहा था। तो इनाब झट बाहर निकल गई थी और हम्माद अब बॉस के इस अजीब व गरीब ऑर्डर पे होंक सा खड़ा था। हम्माद, वेयर इज़ लारा?
आरिफ ने लैपटॉप पे तेज़ी से ईमेल टाइप करते हुए पूछा था। आज लारा ऑफिस नहीं आई थी। सर, लारा को आज सुबह इमरजेंसी में सिडनी वापस जाना पड़ा है। उसकी मदर हॉस्पिटलाइज हैं। अब वो 1 वीक तक तो वापस नहीं आ पाएगी। इस मसले के हल के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब तक हम किसी को आर्जी तौर पे हायर कर लेते हैं। हम्माद ने कहा था। ठीक है, आरिफ ने मशरूफ अंदाज में कहा था। हम्माद वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी आरिफ के जहन में बिजली किसी तेज़ी से एक ख्याल को कूद कर आया था। वेट हम्माद, लारा को आप 1 मंथ की छुट्टी दे दें। उनको बोलें कि वो किसी किस्म की फ़िक्र ना करें। उनकी सैलरी उनके अकाउंट में भेज देंगे और इस पोस्ट पे हमारे साथ तब तक मिस अनाप काम करेंगी। आरिफ ने मिनटों में फैसला किया था। व्हाट सर? मगर वो कैसे? हम्माद उलझा था। ये काम और इनाप दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें थीं। इट्स फाइनल, गो नाउ एंड इन्फॉर्म मिस इनाप, आरिफ ने हतमी अंदाज में कहा। पता नहीं क्या था इस फैसले में कि वो इसके बाद मुतमईन सा महसूस कर रहा था। नेक्स्ट सीन। अभी इर्तज़ा को आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा जब मैसेज टून बजी थी उसके मोबाइल की। उसने मोबाइल उठा के मैसेज चेक किया था। रोल नंबर 22 हूँ मैं, बात करनी है आपसे। रबाब का मैसेज आया था। ना भी बताती आप तो भी पता लग जाना था। इर्तज़ा मुंह में बड़बड़ाया। फरमाएं। इर्तज़ा के एक लफ्ज़ी जवाब पे रबाब सुलग गई। आप ज़रा ये मलिक हाउस के चक्कर कम कर दें आजकल, मेहरबानी होगी। रबाब सीधी बात पे आई थी। आज वाला मजाक वो आने वाले दिनों में नहीं चाहती थी, तो बिना सोचे समझे मैसेज कर दिया जज्बात में आके। अच्छा, मैं वहाँ हरगिज़ आपके दर्शन के लिए नहीं आता हूँ। इर्तज़ा ने अपना गुस्सा दबाते हुए मोबाइल पे उंगलियां ज़ोर ज़ोर से मारते हुए लिखा था। मुझे अपनी कोई आरजू है भी नहीं, मुझे ऐसी कोई आरजू है भी नहीं। रबाब ने घूरते हुए मैसेज पढ़ के जवाब लिखा। रखिएगा भी मत, क्योंकि पूरी नहीं होने वाली। इर्तज़ा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। आप समझते क्या हैं खुद को? आखिर इस शादी के पीछे आपका मकसद क्या है? रबाब का CID दिमाग एक्टिव हो चुका था। ना तो तुम बिल गेट्स हो जो मैं तुम्हारे दौलत हड़पना चाहता हूँ, ना कोई इतनी ज़हीन फ़तीन जैसे कि कोई रिसर्च में चुराना चाहता हूँ। एक खाली लंबी ज़बान ही है आपके पास, जिसकी मुझे तलब हरगिज़ भी नहीं है। तो अपना दिमाग इन मकासद वाली घटिया पहेली में मत उलझाएं। इर्तज़ा ने उसकी अकल पे मातम किया था। हाँ जी, वो क्यों चाहिए होगी भला आपको? आपके पास खुद की मौजूद है। रबाब भी फिर रबाब थी। इर्तज़ा को उसके लफ्ज़ ही वापस लौटाए थे। रोल नंबर 22। इर्तज़ा मैसेज पढ़ के ज़ोर से चिल्लाया था, तो जवाब में भी यही टाइप करके सेंड कर दिया था। रबाब उसके तासुरात का सोच के महफूज हुई थी। उसको चढ़ाना उसका असल मकसद था, जो अब पूरा हो गया था। अब वो मोबाइल रख के सोने की तैयारी में लग गई थी। तब 2 मिनट बाद उसकी मैसेज टून बजी थी। मकासद पूछे थे ना मिस रबाब मुश्तबा मलिक, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए। ठीक 2 दिन बाद जब मेरे नाम हो के मेरे ही पहलू में सज सवर के बैठी होंगी ना, तो उस तन्हाई में सब मकासद बता और समझा दूंगा। मिसेस टू बी, जस्ट वेट एंड वॉच। इर्तज़ा का मैसेज रबाब के छक्के छुड़ा गया था। अब रबाब इर्तज़ा को छेड़ के बुरा फंसी थी। जवाब देने की बजाय मोबाइल ही बंद करके साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ से अब जवाब की बजाय इर्तज़ा को 100% खामोशी का यकीन था। हुआ भी यूं ही था, तो अब वो भी मुतमईन सा सोने के लिए लेटने लगा था। नेक्स्ट सीन। ऑफिस से निकलने लगा तो आरिफ का मोबाइल बज उठा था। क्या रिपोर्ट है जस्टिन? आरिफ ने नंबर देखते हुए कहा था। सर, आपकी तोक़ों के मुताबिक सारा काम हो रहा है। मैं उसकी हर हरकत पे नज़र रखे हुए हूँ। सबूत भी इकट्ठे हो रहे हैं। जस्टिन ने कहा था। गुड वर्क, मुझे हर हाल में इस बार काम चाहिए। आरिफ ने कहा था। बस सर, डोंट वरी। जस्टिन की आवाज़ उभरी थी। कल वो फ्लैट छोड़ देगा और होटल में स्टे करेगा। उसकी मीटिंग क्लाइंट के साथ कल दिन की 3 बजे शुरू होगी। उसके बाद वो अपनी दिल लगी का सामान पैदा करेगा। वो बेहतरीन मौका होगा। आरिफ ने जस्टिन को अलर्ट करना चाहा था। आपके प्लान के मुताबिक ही काम हो रहा है सर, जस्टिन ने कहा था। अगर इसका ऐन मौके पे प्लान चेंज भी हो गया तो जस्टिन घबराना नहीं, प्लान बी भी तैयार है हमारा। तुम उस पे काम स्टार्ट कर देना, बस किसी भी हाल में हार नहीं माननी। आरिफ ने अगला हिदायतनामा जारी किया था। सर, आपकी सपोर्ट है जब तक सब ठीक हो जाएगा, जस्टिन ने एक अज़म से कहा था। बस इस बार वो शिकंजे से निकलना ना पाए। हर तरफ जाल फैला के उसको शिकार करना है।
جہاں اس کی پلاننگ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے، عارب نے کہا تھا اور ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس پارٹ۔ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔